اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرۃ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، یہ صورت توبہ سے میں نے آپ کی خدمت میں 38 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جو آگے آیت نمبر 41 تک میں چاہتا ہوں کہ ان کا مفہوم، خلاصہ، ترجمہ پیش کروں، اور کیوں یہ آیات میں نے منتخب کی ہیں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کے لیے، درس دینے کے لیے، وہ بھی خدمت میں عرض کروں کہ اس آیت کریمہ نمبر 38 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے دنیا کو امن دینے کے ذمہ داروں، نبی علیہ السلام کے ساتھیوں، نبی علیہ السلام کے حکومت کے افسروں، حاکموں، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب کہا جاتا ہے تمہیں کہ اللہ کی راہ میں لڑائی کے لیے نکلو تو اثاقلتم الی الارض، زمین پر بوجھل بن جاتے ہو، اور زمین سے اٹھنا ہی تمہیں نہیں ہوتا کہ نکل کر نبی کے حکم پر لڑائی پر چلیں، دشمن کا مقابلہ کریں۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی حیاتی پر راضی ہو گئے ہو، من الآخرت، آخرت کے مقابلے میں تمہیں دنیا چاہیے، آخرت نہیں چاہیے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل، یاد رکھو کہ دنیا کا سامان آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ تھوڑا ہی ہے، اور وہ ابھی نہیں تو کل ختم ہو جائے گا۔ آخرت لمبی ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کے اوپر تم قانے نہ بنو۔ الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، اگر تم نہ لڑے، جنگ نہ کی، تو ایک تو تمہیں عذاب دے گا اللہ، عذاب دردناک، لیکن بات یاد رکھو کہ ایک عذاب ہوا جنگ نہ کرنے کا، معنی جو دشمن تمہارے مقابلے میں آئے وہ تمہیں عذاب دے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یستبدل قوما غیرکم، اور تمہارے جنگ نہ کرنے سے تمہاری دھرتی پر، تمہاری زمین پر دوسری قوم آ کر کے حاکم بنے گی، بادشاہ بنے گی، اور تم پھر ان کے غلام ہو جاؤ گے۔ ولا تضروا شیئا، اور تم اس کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکے گا۔ جو جنگ نہیں لڑتا، جو لڑائی کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ غلام بن کر کے ان کی بوٹ پالش کرے گا، ان کے لیے ان کو کیا نقصان پہنچائے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 40 میں ہے فلسفہ جنگ۔ فلسفہ جنگ آ چکا نمبر 39 میں، کہ اگر تم لڑائی نہیں کرو گے دشمن کے ساتھ تو تمہیں عذاب ملے گا غلامی کا، اور دوسری قوم غالب ہو جائے گی۔ فلسفہ یہ ہے، اس لیے جنگ کرو، خود آزاد رہو، اور اپنی دھرتی کے مالک خود رہو۔ جنگ کرنے کی علت، جنگ کرنے کا سبب، جنگ کرنے کا فائدہ یہ ہے، نہ کرنے کا نقصان بھی تمہیں بتایا گیا۔ اب آگے تمہیں قرآن عجیب انداز سے بات سمجھا رہا ہے کہ اگر تم نہیں مدد کر رہے ہو تو کیا تم نے رسول کو ایسے سمجھا ہے کہ رسول کوئی لاوارث ہے؟ اللہ رسول کا وارث ہے۔ الا تنصروا، اگر تم میرے رسول کی مدد نہیں کرتے، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تم میرے محمد کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تو اس کی مدد ضرور کرے گا۔ تمہیں پتہ نہیں جب اس کو دشمنوں نے نکالا مکے سے، اپنی زمین سے، اپنے دھرتی سے، اپنے ملک سے، اپنے آبائی وطن سے، تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ نکالا تو اس کے ساتھ ایک ساتھی بھی تھا۔ ہجرت کے وقت ایک ساتھی کو لے کر محمد علیہ السلام نکلے تھے، دونوں آ کر کے شہر سے باہر ایک غار میں چھپ کر بیٹھے تھے تاکہ تلاش کرنے والے تلاش کر کے واپس چلے جائیں، پھر ہم نکلیں اپنے سفر منزل مقصود تک۔
اور وہ غار کی بات بھی قرآن بتا رہا ہے، اذ یقول لصاحبہ، جب رسول اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا، اس نے بھی کچھ تشویش پیش کی تھی، ظاہر کی تھی، تو ساتھی کو رسول علیہ السلام نے فرمایا کوئی تشویش نہ کرو، کوئی غم نہ کرو، کوئی فکر نہ کرو، لا تحزن، کوئی دکھ نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، ہم دشمنوں سے بچ جائیں گے، تم خودکا نہ کرو۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، پھر نبی کی اس بات کرنے سے اس کے اوپر اللہ نے سکون نازل کیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور نبی علیہ السلام کی تائید کی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی ایک لشکر کے ساتھ، لم تروہا، جس لشکر کو تم دیکھ بھی نہیں رہے تھے، دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے، دیکھتے بھی نہیں تھے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور پھر اس طرح سے نبی بچ گیا دشمنوں سے، ان کی تلاشی ناکام گئی، نبی ان کے گرفت میں نہ آئے، تو ان کا جو نظریہ تھا کہ ہم محمد کو گرفتار کریں گے، وہ بات، ان کا خیال، ان کا نظریہ ناکام ہو گیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ، اللہ کا فیصلہ بلند ہو گیا۔ اللہ کا فیصلہ کیا تھا کہ میں محمد کو بچاؤں گا، میں محمد کو مشرکین مکہ کے قبضے میں آنے نہیں دوں گا، تو اللہ کا فیصلہ بلند ہوا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ میں یہ آیات کیوں پڑھ رہا ہوں، یہ آیات اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اس پر علم حدیث بنانے والوں نے ایک جھوٹ گھڑا ہے کہ یہ جنگ تبوک سے تعلق رکھتی ہے بات، جنگ تبوک سے، الا تنفروا یعذبکم اللہ، اگر لڑائی نہیں کرتے ہو تو اللہ تمہیں عذاب دے گا، یستبدل قوما غیرکم ولا تضروا شیئا، یہ آیت اور اس سے پہلی والی آیت، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، یہ دونوں آیتیں علم حدیث والوں نے لکھا ہے کہ یہ تبوک کی جنگ کے موقع سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ ان کے جھوٹ کو اللہ نے کھولا، ننگا کیا، ظاہر کیا۔ وہ اس طرح کہ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ الا تنصروا فقد نصر اللہ، اس جنگ میں نہیں مدد کرتے ہو تو ابھی کل کی ہی بات ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی، جب دشمنوں نے اسے مکے سے نکالا تو وہ جب پریشان بھی ہو رہے تھے، مکے سے نکلتے وقت ایک غار میں چھپ گئے تھے دونوں ایک دوسرے ساتھی کے ساتھ، تو وہاں کی بات اللہ نے کر کے گویا کہ بتا دیا کہ یہ ہجرت کے بعد کی جلدی والی جنگ ہے، جبکہ حدیثوں نے لکھا ہے کہ یہ 9 ہجری کے بعد تبوک کی جنگ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں صرف یہ آیات اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ تبوک کی جنگ کا سال 9 ہجری ہے، جبکہ سب یہ لوگ بتاتے ہیں کہ جنگ بدر کا سال 2 ہجری ہے، تو جو 2 ہجری ثابت ہوتا ہے اس لیے کہ اللہ نے فوراً آیت نمبر 40 میں نبی کے ہجرت کی بات کی کہ اس کو جب نکالا مکے والوں نے، سرداروں نے، تو وہ قصہ 2 ہجری کو قریب ہے، 9 ہجری کو قریب نہیں ہے۔ 9 ہجری والی بات تبوک کے نام سے غلط ہے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ جتنی جنگیں بھی قرآن میں ہیں یہ سچی ہیں، اور جنگیں جو حدیث میں ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں وہ سب جھوٹی ہیں، اور ان کے اوپر میں باتیں کر چکا ہوں۔ آگے 41 نمبر آیت میں ہے کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم ہلکے یعنی خفیف سامان کم رکھنے والے ہو، چاہے ثقالن زیادہ، دونوں حالت میں جاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، مقابلہ کرو، لڑو، کوشش کرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں بھلائی ہے تمہاری اگر تم جانتے ہو۔ تو اب بات جو مقصد تھا میرے عرض کرنے کا وہ یہ تھا کہ حدیثوں کے جھوٹ کو تم بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔
جیسے ہی یہ بات جنگ کی ہی آئی اور لوگوں کو اللہ نے تنبیہ کی کہ تم کیوں بوجھل بن گئے ہو زمین پر، کیوں نہیں اٹھتے ہو، کیوں نہیں گھروں سے نکلتے ہو، لڑائی کے لیے نبی کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہو، تو اس پر اللہ نے تنبیہ بھی کی کہ تم مدد نہیں کرے گے تو کل کی بات ہے اللہ فرماتا ہے میں اپنے نبی کی مدد کر چکا ہوں۔ وہ 2 ساتھی نکلے تھے تو میں نے اسے دشمن کے لشکر سے جو اس کے پیچھے چلا تھا ان سے بچا لیا تھا، تو کل میں نے بچایا تھا محمد کو، آگے بھی میں بچاؤں گا۔ کل محمد کامیاب ہو گئے تھے ان کے زد سے، ان کے حملے سے، آئندہ بھی کامیاب ہو جائیں گے، آئندہ بھی بچ جائیں گے۔ تو یہ بات بتا رہے ہیں کہ نصرت یہ جو نصرت اللہ کی ملی نبی کو، یہ ہجرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ تو ہجرت کے بعد 9 ہجری کی بات تبوک کی ان حدیثوں نے گھڑی ہے، یہ قریبی جنگ ہے، یہ بدر کی جنگ ہے جو ہجرت کے فوراً بعد ہوئی ہے۔ اس لیے بدر کی جنگ کو آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے کس طرح آپ کو سمجھایا کہ تبوک کی نہیں ہے، یہ بدر کی ہے، کہ نبی کی ان آیات کے اندر ہجرت کی بات کی اللہ نے، گویا کہ تمہیں سمجھا دیا کہ یہ دور کی بات نہیں ہے، جلدی ہجرت کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے کہ دشمن سے لڑائی کی نوبت آ گئی ہے اور اللہ کہتا ہے کہ تم زمین پر بوجھل نہ بنو، مقابلہ کرو، گھروں سے نکلو اور دشمن کو چیلنج کرو۔